یہ اس طرح ممتاز ہے جس طرح آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں۔ گوریلے کا سر بڑا ہوتا ہے، اس کی پیشانی ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی چھوٹی اور گہری کتھی رنگ کی ہوتی ہیں۔ آپ کی 32 ہے، جی ہاں، لیکن یاد رہے کہ ایک نوجوان گوریلے کے بھی 32 دانت ہوتے ہیں جو چبانے کے کام آتے ہیں، اور ان کے یہ دانت دیگر کلبی جانوروں کی طرح 4 نوکیلے دانت بھی پائے جاتے ہیں جو کاٹنے میں کام آتے ہیں۔ گوریلے کے دانت اور جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں، لہذا مدنی منوں یا بڑے جبڑوں سے بچا جائے، یعنی اب اس کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بالکل ہی کچھ نہیں کرتا، یہ موقع پہ بہت کچھ کر بھی دیتا ہے۔ گوریلے کے ہاتھ بھی انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پیروں دونوں میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح انسان کھاتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں۔ گوریلے ویسے تو بندروں سے بہت زیادہ مماثلت ملتے جلتے ہوتے ہیں، مگر بندروں کی طرح ان کی دم نہیں ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ بظاہر گوریلا انسان سے زیادہ ملتا جلتا۔ نر گوریلا مادہ گوریلا سے کافی بڑا ہوتا ہے اور وزن سے بھی تقریباً دگنا۔ نر گوریلے کی لمبائی اوسطاً 1.65 سے لے کر 1.75 میٹر یعنی 5 فٹ 5 انچ سے 5 فٹ 19 انچ، 5 فٹ 5 انچ سے لے کر 5 فٹ 19 انچ کے درمیان ہوتی ہے، اور وزن تقریباً 140 سے 200 کلو گرام 140 to 200 kg یعنی 310 پاؤنڈز۔ مادہ گوریلا کی اوسطاً لمبائی 1.4 میٹر 1.4 میٹر یعنی 4 فٹ 7 انچ ہوتی ہے، اور وزن تقریباً 100 کلو گرام یعنی 220 پاؤنڈ 100 kg یعنی 220 پاؤنڈز۔ نر گوریلا کا زیادہ سے زیادہ وزن 270 کلو گرام 270 kgs یعنی 600 پاؤنڈ 600 پاؤنڈ، اور لمبائی 1.8 میٹر 1.8 میٹر یعنی 5 فٹ 11 انچ تک ہوتی ہے۔ کیونکہ 12 سال کی عمر میں ان کی پشت پر چاندنی کی طرح کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، یعنی چاندنی کی رنگ والے بال ظاہر ہو جاتے ہیں، لہذا اس علامت کی بنا پر ان کا نام سلور بیک ہوتا ہے۔ سلور بیک سب سے زیادہ مضبوط اور پورے گروپ کا لیڈر ہوتا ہے۔ گوریلے کے ہر گروہ میں 5 سے 30 گوریلے ہوتے ہیں۔ ان تمام گوریلوں کا مرکز سلور بیک ہوتا ہے۔ تمام فیصلے کرنے کا اختیار، خوراک کے لیے ایک مقام سے دوسری جگہ ہجرت، ان کی نقل و حرکت اور حفاظت کی تمام تر ذمہ داری سلور بیک ہی کی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو ذمہ دار بنا لینا، یہ گویا جانوروں کا بھی معمول ہے کہ ہماری حفاظت ہوگی اور ہمارے کئی قسم کے معاملات کے اندر فیصلے وغیرہ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر سلور بیک کسی بیماری کے سبب ہلاک ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کسی شکاری کا نشانہ بن جائے تو اس کی جگہ کوئی نیا گوریلا ذمہ داری سنبھالتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو تمام گوریلے بکھر جاتے ہیں اور کسی نئے سلور بیک کی تلاش شروع کر دیتے ہیں جس کے زیر نگرانی یہ رہ سکیں۔ جیسے جیسے گوریلے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ اپنا اصل گروپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ تقریباً 11 برس کے ہو جاتے ہیں تو تنہا سفر شروع کر دیتے ہیں یا پھر کسی نئے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گوریلا ایک نمایاں سبزی خور جانور ہے۔ اس کی زیادہ تر خوراک پودوں اور ان کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ اپنی دیگر سرگرمیوں کے علاوہ یہ غذا کی تلاش کا کام بھی دن ہی کے اوقات کار میں کرنا پسند کرتا ہے۔ ان کی غذاؤں میں پتے، پھل، بیج، درخت کی چھالیں، پودے، پھول وغیرہ شامل ہیں، بلکہ پہاڑوں پر رہنے والے گوریلوں کی خوراک میں پودوں کی جڑیں، ان کے تنے اور جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی داخل ہیں۔ پتے کھانے والے دیگر جانوروں کی طرح یہ بھی خاردار چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس قسم کی چیزیں بھی کھاتے ہیں، جس میں چونٹیاں بھی شامل ہیں۔ گوریلے پودوں کی تقریباً 200 مختلف اجناس کھانے کے لیے مشہور ثابت ہوئے۔ گوریلا بہت کم پانی پیتا ہے کیونکہ ان کی غذا میں پانی شامل ہوتا ہے،
اور ان کی زندگی کے لیے جو کافی ہے وہ پانی انہیں اپنی غذا میں، پھلوں میں اور پودوں وغیرہ کے ذریعے مل جاتا ہے۔ گوریلا سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے۔ ایک جوان نر گوریلا دن بھر میں تقریباً 50 پاؤنڈ غذا کھاتا ہے۔ گوریلا انتہائی ذہین ہوتا ہے اور سکھانے پر مشکل کام بھی سر انجام دے دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے گوریلے کو زبان کی مختلف علامتیں سکھانے کی کوشش کی، جسے نہ صرف گوریلا نے وہ علامتیں سیکھی بلکہ لوگوں کو اس انداز سے کمیونیکیٹ کیا، یعنی اس نے ایسا انداز اختیار کیا کہ یہ دوسروں کے لیے رابطے کا ذریعہ بنا۔ ان کی ذہانت کی ایک دلیل یہ کہ انہیں مختلف اشیاء کو بطور اوزار استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر ایک بار ایک گوریلے نے لکڑی کی مدد سے پانی کی گہرائی ناپی، اور اسی طرح ایک گوریلے کو پتھر کی مدد سے ناریل توڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک بار ایک مادہ گوریلا اس نے درخت یوں سمجھیے کہ بطور سٹینڈ یوز کیا اور لٹکی اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا شکار کیا۔ تو اس انداز سے، ان علامات سے اس جانور کی ذہانت کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کس قدر ذہانت عطا فرمائی۔ ایک عجیب و غریب بات اس گوریلے کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی گوریلے کو اگر یوں کہا جائے کہ جوئے مار اسپیشلسٹ ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جوئیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کام میں مشغول ہوتا، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ ماہر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس انداز سے بعض کہنے والوں کا کہنا ہے کہ مستقبل کے اندر اسے ایسا ٹرینڈ کر دیا جائے گا کہ لوگوں کو جوئیں مارنے کے لیے، یا جن کے سروں میں زیادہ جوئیں ہوں گی، اس جانور کا استعمال کیا جائے گا اور انہیں جوؤں سے بچایا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے، یہ علامتیں ساری گوریلا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سلور بیک جوئیں مارنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، یہ لیڈر ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بادشاہ ہے یا قائد ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو قائد سمجھتا ہے تو اس چھوٹے موٹے کاموں میں نہیں لگتا، یعنی ہر شخص کا ایک منصب ہوتا ہے، تو اس سلور بیک کا یہ منصب نہیں۔ ہر شام گوریلے ایک گھونسلے نما آشیانے کی ترکیب بناتے ہیں جن میں یہ گول مول ہو کر سو جاتے ہیں۔ یہ مٹکے نما گھونسلے پتوں اور پودوں کے دیگر اجزاء سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان گھونسلوں میں فقط مادہ اور ان کے بچوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ وہ ہمارے ہاں جو لیڈیز پورشن انسانوں میں پایا جاتا ہے نا، تو یہ جانور بھی لیڈیز پورشن بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیڈیز پورشن کو برقرار رکھنا چاہیے، جانوروں کے ان افعال سے بھی درس لینا چاہیے کہ جانوروں کو بھی اتنا شعور ہے کہ لیڈیز اور جینٹس جو ہے نا وہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ تو ان اقوام جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ لیڈیز اور جینٹس الگ الگ ہونے چاہیے، یا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، انہیں جانوروں کی اس حرکت سے اور جانوروں کے اس انداز سے اور اس پارٹیشن سے اس طرح الگ ہو جانے سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ واقعی بچے اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ عورتوں سے الگ رہتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ جو ان کا سارا نظام ہے وہ ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ کس انداز سے پارٹیشن ہونا چاہیے۔ وہ سائنسدان جو گوریلا پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں، ان کا معمول ہوتا ہے ریسرچ کرنے کی، جن کے ڈپارٹس ہوتے ہیں، وہ ان گھونسلوں کو گن کر یوں سمجھیے کہ ساری مردم شماری کر لیا کرتے ہیں کہ اس جنگل میں، اس علاقے کے اندر کتنے گوریلے پائے جاتے ہیں کہ وہ گھونسلوں کی صورت میں رہا کرتے ہیں۔ گوریلا غسیلا جانور ہرگز نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے انہیں مقابلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ خوب شور مچاتے، اپنا سینہ پیٹتے، دانت دکھاتے اور درختوں کی شاخیں توڑتے ہیں۔ یعنی میں اس کی مثال یوں دینا چاہوں کہ جو بظاہر خود کمزور ہو نا، وہ شور مچا کر اپنے آپ کو زیادہ طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ آپ اس کا انجام بھی دیکھیے کہ یہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر تو ایسا روپ ڈال دیتے ہیں، شور مچا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، مگر جب ان پر حملہ ہو جائے، خواہ انسانوں کی طرف سے ہی حملہ ہو جائے، شکاری حملہ کر رہے ہیں یا کوئی جانور حملہ کر رہے ہیں، تو اب یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ گوریلا خاموش طبع جانور ہے، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیچیدہ قسم کی آوازیں نکال کر رابطہ کرتے ہیں، یعنی سیکرٹ رابطے ہوتے ہیں ان کے، اور یہ 25 اقسام کی مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔
یعنی جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں